الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہت عزیز بہنوں، میں آپ کی ہوسٹ صوفیہ حسین آپ سب کو یو کے اسلامک مشن کی جانب سے استقبال رمضان پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی توفیق اور کرم ہے جس نے ہمیں ایک بار پھر مل کر اس معزز مہمان کے استقبال کے لیے اپنے پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور ہر قسم کی عبادات کا عالمی موسم بہار آنے کو ہے۔ رمضان کا ہر دن عید اور ہر شب مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی ہر گھڑی سے فیض و برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ دوران پروگرام اپنے مائکس کو میوٹ رکھیے گا اور میک شور کریے گا کہ آپ کے کیمرہ سوئچڈ آف ہوں۔ پیاری ساتھیوں، ہمارے آج کا پروگرام 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ہمارا تلاوت قرآن پاک کے بعد ریمائنڈر ہوگا اور دوسرے حصے میں زکوٰۃ سے متعلق فقہی مسائل کے سوالات و جوابات ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اہم اناؤنسمنٹ ہیں ہمارے آنے والے پروگرامز اور یو کے اسلامک مشن کی اپیلز کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ ہمارے آج کے ریمائنڈر کا ٹاپک ہے امید کی تلاش۔ بہنوں، قرآن مجید کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں انسانوں کو ہر حال میں امید کا دامن ہاتھ میں رکھنے اور کسی بھی شکل میں مایوس نہ ہونے کی تعلیم و ترغیب دی گئی ہو۔ قرآن اپنے ماننے والوں کو خوشی، غمی، تنگ دستی، خوشحالی، پریشانی، فارغ البالی ہر حال میں اللہ کی رحمت پر امید رکھنے کا درس دیتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے آج کے ریمائنڈر سے اپنی زندگیوں کو اور ان سے منسلک ہر رشتے کو امید اور مثبت سوچوں کی نہ ختم ہونے والی کرنوں سے روشن کریں گے انشاءاللہ۔ تلاوت قرآن پاک اور ریمائنڈر کے لیے ہمارے ساتھ نہایت معزز و محترم مولانا محمد اقبال صاحب موجود ہیں، جن کے پر اثر علمی بیانات سے ہم گاہے بگاہے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ مولانا صاحب کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش ہے۔ آپ EIC کے امام ہیں، نارتھ زون کے ناظم بھی ہیں اور یورپین مسلم کونسل EMC کے نائب صدر بھی ہیں۔ تو میں دعوت دوں گی مولانا محمد اقبال صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک جو کہ سورہ زمر کی آیات 41 سے 53 تک ہے ان کی تلاوت اور ترجمہ پیش کریں گے، اور مولانا صاحب تلاوت اور ترجمے کے بعد آپ اپنا ریمائنڈر شروع کیجیے گا انشاءاللہ۔ تو مائک آپ کے حوالے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ أم اتخذوا من دون الله شفعاء
قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام، قابل عزت میری اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ زمر کی کچھ آیات آپ کے سامنے ایک حصہ تلاوت کیا گیا ہے برکت کے لیے، لیکن اس کی جو آیت نمبر 53 اور 54 ہے، اس کی روشنی میں چند باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ جو آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی تفسیر آئی ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو بیان فرماتے ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں بہت قتل ناحق کیے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے بہت بدکاریاں کی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت پیش فرمائی تو انہوں نے کہا کہ دین تو بہت اچھا ہے، لیکن ہم تو لتھڑے ہوئے ہیں گناہوں کے اندر، چوریاں، ڈاکے، قتل، زنا، ان سارے گناہوں کے اندر ہم تو غرق ہیں۔
تو کیا یہ دین قبول کرنے سے ہمارے وہ سارے مٹ جائیں گے؟ تو مایوسی کی ایک اور کیفیت تھی جو وہاں پہ طاری تھی. وہ یہی سمجھتے تھے، اور جو سو کالڈ مذہبی لوگ اس زمانے میں ان کے دائیں بائیں موجود تھے، تو ان کی طرف سے بھی جو ان کو میسج ملا تھا وہ یہی تھا کہ ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی ان کو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ رب العالمین تو سارے گناہ معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ سارے معاف کر دیتا ہے. لیکن اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جو کنڈیشن بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں اور حد کراس کیا ہے. اسراف کا معنی حد کراس کرنا ہوتا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. تو سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا انداز ایسا ہے کہ سننے والا محبت سے سرشار ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ قل یا عبادی، ان سے کہہ دیں کہ اے میرے بندو. کبھی نافرمان قسم کی اولاد کو سکے ماں باپ نے لوگوں کے اندر یہ کہتے ہوئے وہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے. اور نالائق جو شاگرد ہوتا ہے اس کو استاد کبھی انٹروڈیوس نہیں کرواتا لوگوں کے اندر کہ یہ میرا شاگرد ہے. لیکن ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ روایت بتا رہی ہے ہمیں بخاری کی کہ کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی تھی، اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں الذین اسرفوا علی انفسہم. تم نے ساری حدیں کراس کر لی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین اوپنلی اور سر عام ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال فرماتے ہیں قل یا عبادی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اے میرے بندو. اللہ پھر بھی ان کو، ایسے لوگوں کو بھی اپنا بندہ کہہ کے پکارتے ہیں تاکہ ان کے اندر اپنائیت اور محبت پیدا ہو کہ تم اللہ ہی کے بندے ہو، ابھی بھی تم میرے بندے ہو، اور تم نے جو حدیں کراس کی ہیں میرا نقصان نہیں کیا. الذین اسرفوا علی انفسہم، تو میرا نقصان نہیں کیا، تم نے زیادتی کی ہے اپنے اوپر. اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو یہ امید افزا پیغام دیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. اور آپ ماشاءاللہ کلاسز کرتے رہتے ہیں، آپ عربی سے اور عربی کے انداز سے واقف ہیں. یہاں اللہ رب العالمین نے انہ اور ہوا دونوں کو اکٹھا بیان فرمایا ہے، اور جب یہ دونوں اکٹھے آتے ہیں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. انہ سے بھی بات کافی تھی، مطلب پورا ہو جاتا تھا، اور ہوا کہہ دینے سے بھی مطلب پورا ہو جاتا تھا. لیکن اللہ رب العالمین دونوں کو اکٹھا ذکر فرمایا. انہ ہوا، بے شک وہ تو ہے ہی ایسا. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ تو ہے ہی ایسا. الغفور الرحیم، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو بہت رحم کرنے والا ہے. لیکن شرط یہ ساتھ بیان فرمائی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. اب تمہیں پچھلی زندگی کو چھوڑنا ہوگا. انابت کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، اور رجوع بھی ویسے نہیں، ہمبلنس کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے دروازے پہ واپس آنا، جس کا دوسرا نام توبہ ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اللہ رب العالمین کے پاس، اپنے رب کے پاس واپس آ جاؤ. اور یہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ اپنے اللہ کے پاس آ جاؤ، اپنے خالق کے پاس آ جاؤ، اپنے مالک کے پاس. کوئی بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا، اور اگر کوئی بھی لفظ استعمال کیا جاتا تو غلط نہ ہوتا. لیکن اللہ نے یہاں بھی رب کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اور رب کے لفظ کے اندر بھی بندے اور اللہ کے تعلق کے اندر جو محبت پائی جاتی ہے وہ کسی اور لفظ میں نہیں پائی جاتی. رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، گود میں اٹھانے والا، نرچر کرنے والا، خیال رکھنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا. اسی لیے جو خاتون بچے کو پالتی ہے اس کو ربیبہ کہتے ہیں.
تو رب کا لفظ استعمال فرمایا تاکہ یہ تعلق اور محبت جو ہے اس میں اضافہ ہو سکے. فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وہ تم سے ناراض ہونے والا نہیں ہے، تم اس سے دور چلے جاتے ہو. وہ تمہیں چھوڑتا نہیں ہے، تم اس کو چھوڑ دیتے ہو. وہ تو تمہیں پالنے والا ہے، تمہیں نرچر کرنے والا ہے، تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہے اور تمہاری دیکھ بھال کرنے والا ہے. وہ تمہارا رب ہے، اس کی طرف واپس آؤ. اور دوسری کنڈیشن بیان فرمائی وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے سرنڈر کر دو. اس کے سامنے سرنڈر کر دو. اسلموا کا معنی یہ اسلام سے ہے لفظ. سبمیشن ٹو اللہ، سرنڈر کر دینا، اپنی مرضی کو چھوڑ دینا اور اللہ کی مرضی کو اختیار کر لینا. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ تمہیں آ کے پکڑ لے، اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے اور پھر کہیں سے بھی تمہیں مدد نہیں مل سکے گی. تو یہ ان آیات کے جو ٹیکسٹ تھا اس کے تھرو میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے آپ کو ٹیکسٹ کا تعارف کروا دیا جائے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کی جو سب سے امید افزا آیت ہے وہ یہ آیت سورہ زمر کی 53 نمبر ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ کہتے ہیں پورے قرآن میں سے سب سے زیادہ جو امید افزا آیت ہے کسی شخص کے لیے وہ یہ آیت ہے. لیکن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میرے نزدیک اس سے بھی ایک زیادہ امید افزا آیت ہے جو سورہ رعد کی آیت نمبر 6 ہے. ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، کہ تیرا رب لوگوں کے ظلموں کے باوجود لوگوں کے لیے اپنی مغفرت دکھانے والا ہے اور بخشش دکھانے والا ہے. تو یہ ان دونوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ سورہ زمر کی آیت سب سے امید افزا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 6 سب سے امید افزا صورت ہے. تو گویا کہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے امید کے دیے کو بجھنے نہیں دیا ہے اور اس کو ہر حال میں روشن رکھا ہے. یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کی حد کر دی تھی اور کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، تو اللہ ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے لیے بھی دروازے بند نہیں ہیں. دیکھیں ناکامی میں اور نا امیدی میں فرق ہوتا ہے. تو انسان ناکام تو ہو جاتا ہے بعض اوقات اپنے منصوبوں میں، اپنے کام میں، اپنی پلاننگ میں، اپنی خواہشات میں، اپنے ڈیزائرز میں، اپنی وشز میں وہ ناکام ہو جاتا ہے. لیکن ناکامی کا مطلب نا امیدی نہیں ہے. اگر آپ کسی منصوبے میں اور کسی پلاننگ میں، کسی پروگرام میں ناکام ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نا امید بھی ہو جائیں. اس میں بہت بڑا فرق ہے. اگر آپ اپنی کوشش کو ترک نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نا امید نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کسی کوشش کرنے والے کی کوشش کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے. وہ کسی نے کہا نا کہ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. دل نا امید نہ ہو تو ناکامی سے بچنے کے بے شمار راستے نکل سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے. قرآن کے اندر جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اور پھر ایک اگلی بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین جو ہے نا، دین الحمدللہ اسپیشلی کوئی بھی دین ہو تو وہ اپنے ماننے والوں کو مایوسی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسپیشلی جو اللہ رب العالمین کا یہ جو فائنل دین ہے جس کا نام اسلام ہے، تو اس کے اندر تو زندگی کے کسی معاملے میں بھی کوئی ڈیڈ اینڈ ہے ہی نہیں. یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس پہ جا کے اسلام یا اپنے ماننے والوں سے کہے کہ اب اس سے آگے کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی ڈیڈ اینڈ تو اس دین کے اندر ہے ہی نہیں. اگر کوئی ایک راستہ بند ہوتا ہے تو اللہ کریم دوسرا راستہ دکھا دیتے ہیں، دوسرا بند ہوتا ہے تو تیسرا دکھا دیتے ہیں. تو ہمارے دین کے اندر ڈیڈ اینڈ نہیں ہے الحمدللہ. اور وہ لوگ جو امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کو کفر ارشاد فرمایا ہے. اگر آپ سورہ یوسف کو پڑھیں گے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب حضرت یعقوب یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جاؤ اور یوسف کو جا کے تلاش کرو، تو وہ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، میرے بچوں جاؤ، یا بنی
یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی، میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو جا کے تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اور اپنی کوشش کو سٹاپ نہیں کرنا۔ نا امیدی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوشش کرنا چھوڑ دے، تو جاؤ اور تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اور پھر کہا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں یہی تو کفر ہے، اور اللہ کی رحمت سے صرف اور صرف کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ تو جو دین کو کسی بھی سینس میں ماننے والا ہے وہ پریکٹسنگ ہے یا نان پریکٹسنگ ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو اس دین پہ بلیو کرتا ہے، یہ دین اس کو بتاتا ہے کہ کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں ہے، تمہارے جو مسائل ہیں ان کے لیے بے شمار راستے موجود ہیں۔ اور پھر ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی تو ٹیسٹ ہے، یہ تو سارے ہم مانتے ہیں زندگی ٹیسٹ ہے، تو ٹیسٹ جو ہوتے ہیں اس میں مختلف صورتیں آتی ہیں، سچویشنز پیش آتی ہیں، کبھی کوئی سوال اس میں آسان آ جاتا ہے، کبھی کوئی سوال اس میں مشکل آ جاتا ہے، کبھی سوال میں ٹویسٹ آ جاتی ہے۔ تو زندگی تو مطلب ہی امتحان ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں سوائے امتحان کے، کسی کا آسان ہوگا، کسی کا مشکل ہوگا، کسی کا اس سے مشکل ہوگا، کہیں زندگی میں ٹویسٹ آئیں گے، کہیں مسائل پیدا ہو جائیں گے، کبھی خوشیاں آئیں گی، کبھی پراسپیرٹی ہوگی، کبھی پاورٹی ہوگی، یہ سب آزمائش کی صورتیں ہیں۔ اور اگر زندگی اگر آسان ہوتی تو آپ یہ بات غور سے سماعت فرما لیں کہ اگر زندگی آسان ہوتی تو ہمیں کبھی پتہ نہ چل سکتا کہ صبر کس کو کہتے ہیں۔ صبر جو ہے یہ ہمارے دین کا بہت بڑا چیپٹر ہے۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، اور زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ دعا کس کو کہتے ہیں، ہمیں پتہ نہ چلتا کہ امید کیا ہوتی ہے، ہمیں یہ سمجھنا آتی کہ حوصلہ کس کا نام ہے، اور ہمیں پتہ نہ چلتا کہ لگن کس کو کہتے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھنا آتی کہ بھروسہ کس کو کہتے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھنا آتی کہ رکاوٹ کس چیز کا نام ہوتا ہے، اور ہم کبھی سمجھ نہ پاتے کہ یہ دوستی اور محبت کس چیز کا نام ہے، اور ہم کبھی سمجھ نہ پاتے کہ یہ رشتے کا کیا معنی ہوتا ہے، یہ جو ریلیشن شپ اور تعلق ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے زندگی میں امتحانات رکھ کے یہ سارے چیپٹر ہمارے سامنے کھولے ہیں۔ یہ ایمان کے مختلف حصے ہیں، یہ ایمان کی مختلف سٹیجز ہیں۔ اگر اللہ زندگی کو بالکل آسان کر دیتے تو یہ سٹیجز کبھی ہمارے سامنے نہ آتی۔ اور پھر یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو آزمائشیں انسانوں پہ آ جاتی ہیں، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی لاس کی صورت میں، کبھی خواہشات کے پورا نہ ہونے کی صورت میں، کبھی کسی اور آزمائش کی صورت میں، تو جو مسائل اور آزمائشیں آتی ہیں آتی کیوں ہیں ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ تو آزمائشیں جو آتی ہیں یہ صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا نہیں ہوتی، آزمائش پازیٹیو بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ جب آزمائشیں بھیجتے ہیں تو یہ صرف اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، امتحان کا مطلب عذاب نہیں ہوتا۔ تو آزمائش میں ایک تو امتحان کا پہلو ہوتا ہے، اور اس میں ایک دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی عنایات اور اپنی رحمتوں کا ذریعہ بناتے ہیں آزمائشوں کو۔ یہی بات تو اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہ لوگ جو آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب بھی اللہ کی امانت ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اور ہر چیز جو اللہ نے واپس لی وہ اللہ کی ملکیت ہے، تو ہم نے بھی اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو جب وہ آزمائشوں سے گزرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ اپنی عنایتوں کے دروازے ان کے لیے کھولتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے ان کے لیے کھولتا ہے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اور پھر جو آزمائش کا ایک اور پہلو ہوتا ہے وہ رجوع اللہ کا ہے، کہ آزمائش میں بندے کا دل نرم ہوتا ہے اور اللہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور پھر توبہ کا موقع تو آزمائش میں زیادہ ملتا ہے۔ اگر آزمائش نہ ہو، کوئی امتحان نہ ہو تو لوگ شاید توبہ کا کانسیپٹ ہی بھول جائیں، تو اللہ رب العالمین توبہ کا موقع دیتے ہیں، اور پھر ایمان میں نکھار پیدا ہوتا ہے آزمائش کے ذریعے سے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی آزمائش کے ضمن میں کہ آزمائشیں آتی کیوں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نکھار پیدا ہوتا ہے ایمان کے اندر، مومنوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے،
اور پھر آزمائش تو ایک یاد دہانی ہوتی ہے، یہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. جب بندہ کھسکنا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مٹیریل کے اندر پھنسنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دل پہ میل چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی یاد دہانی کرواتے ہیں اس کو کہ تیرا ایک رب ہے اور تیرا اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، اور تم اپنے رب سے دور ہوتے جا رہے ہو. تو یہ آزمائش جو ہوتی ہے یہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہمارے سامنے لانی چاہیے نا کہ یہ آزمائشیں تو آئیں گی، اور خاص طور پہ جو اس امت کا آخری وقت ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے آزمائشیں آئیں گی جیسے بارش کے قطرے تمہارے سینوں کے اندر گرتے ہیں. جیسے بارش ہوتی ہے نا، ایسے فتنے آئیں گے، اور فتنے ایسے ہوں گے عجیب قسم کے کہ ایک بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. ایسے سخت آزمائشیں ہوں گی، ایسے سخت فتنے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھتے ہوں گے، اللہ کے رحمت کے دروازے وہ سمجھتے ہوں گے ہمارے لیے بند ہو گئے ہیں. یہ جو امید کا کانسیپٹ ہے اس کو اگر کوئی بندہ نہیں سمجھتا تو اس کے ساتھ یہی سچویشن پیدا ہوتی. اتنی سخت آزمائشیں ہوں گی کہ صبح کچھ اور ہوگا، شام کو کچھ اور ہوگا، اور شام کو کچھ اور ہے تو صبح کچھ اور ہوگا. جب بندہ اللہ رب العالمین سے، جیسے میں نے عرض کیا، تھوڑا دور ہونے لگ جاتا ہے، اور اللہ رب جو ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں نا پنجابی میں، ٹھونگے مارنا. میں کبھی سٹوری آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس میں آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کہ ٹھونگے مارنا کیا ہوتا ہے. جب اللہ رب العالمین نعمتیں عطا فرماتے ہیں، جب اللہ اپنے بندے پہ مہربان ہوتے ہیں، جب اللہ پراسپیرٹی عطا فرماتے ہیں، آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، تو بندے باز کا ٹھونگے مارنا شروع کر دیتے ہیں. وہ دینے والے کا احترام بھول جاتے ہیں، وہ دینے والے کو جو ریئل گیور ہوتا ہے اس کو زندگی سے نکال دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے اصل میں ناقدری اور ناشکری. ناقدری اور ناشکری کی دو صورتیں ہوتی ہیں جو مین ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ بندہ دینے والے کو زندگی سے نکال دے، جس کی طرف سے میرا اس کا شکریہ نہ ادا کرے اس کو زندگی سے نکال دے. اور دوسری صورت ناقدری اور ناشکری کی یہ ہوتی ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کی مرضی کے بغیر استعمال کرے، اپنی مرضی سے استعمال کرے، اس کی مرضی کو درمیان سے نکال دے کہ جو جس نے دیا ہے اس کی بھی کوئی مرضی ہوگی نا، میں کیسے ان کو استعمال کروں. تو بندہ جب اللہ کی نعمتوں کو اپنی مرضی کے بغیر استعمال کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر استعمال کرتا ہے، تو یہ ناقدری ہوتی ہے اور ناشکری ہوتی ہے. اور جب بندہ اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے تو یہ ناقدری اور ناشکری ہوتی ہے. تو دونوں صورتوں میں کہیں نہ کہیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ میجارٹی ہم میں سے وہ ملوث ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری آنیسٹی کے ساتھ یہ بتائیں کہ اللہ ہماری لسٹ میں کہاں شامل ہے، اگر آپ اپنی زندگی کی پرائرٹی لسٹ بنائیں اور 10 مین چیزوں کے نام لکھیں جو آپ کی زندگی کی پرائرٹی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ایمانداری کے ساتھ لکھیں تو اللہ کہاں ایگزسٹ کرتا ہے. نمبر 1 پہ، 2 پہ، 3 پہ، کسی کے 10 پہ بھی نہیں کرتا ہوگا. تو اللہ ہماری زندگی میں شامل رہا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ پرائرٹی ہماری رہی نہیں ہے. تو اسی کا نام ہوتا ہے ٹھونگے مارنا. اور جب آپ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو ٹھونگے مارتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے امتحان آ جاتے ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں. اللہ رب العالمین پھر معاملات کو بکھیر دیتے ہیں. اللہ پھر کچھ نہ کچھ آزمائشیں بھیجتے ہیں تاکہ یہ جو بندہ ہے نا اس کو ہوش آ جائیں. اس کو کہتے ہیں شاکنگ ٹریٹمنٹ. شاکنگ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، یا اس کو شیکنگ ٹریٹمنٹ کہہ لیں آپ. تو اللہ رب العالمین بندے کو شیک کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ہلاتے ہیں اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے. یہ شیکنگ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ بندے کو ہوش آ جائے، بجلی کا جھٹکا اس کو لگے اور اس کی آنکھیں کھول جائیں. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ پروفیسر اشفاق صاحب جو ہیں، وہ بابا جی، وہ ایک دفعہ سنا رہے تھے کہ کسی بندے نے ایک ان کے گھر میں انہوں نے جو دیسی مرغ ہوتا ہے نا، جس کو اصیل ککڑ کہتے ہیں، اصیل مرغ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. بڑا اس کا اچھا قد تھا، بڑی لمبی گردن تھی، صحت اچھی تھی. وہ کہتے ہیں ہر روز میری والدہ جو ہیں وہ صبح اٹھ کے اپنے ہاتھ پہ، دونوں ہاتھوں پہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اور اس کے اندر کوئی گیشی ڈال کے اس کی چوری سی بنا کے تو وہ اپنے ہاتھوں پہ رکھتی تھی. اور بڑا لاڈلا سا مرغا تھا اور وہ آ کے ان کے ہاتھوں پہ کھاتا تھا. وہ ہر روز ایسا ہی ہوتا تھا، وہ ایسے بنا کے ہاتھوں پہ رکھتی تھی اور وہ آ کے ان کے ہاتھوں پہ کھاتا تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جب لے کے وہ آئیں مرغے کے کھانے کے لیے، شاید اس کو بھوک زیادہ لگی ہوگی یا اس سے کوئی غلطی ہوگی. تو اس نے اچانک ٹھونگا مارا ان کی انگلی پہ
تو جب ٹھونگا مارا نا تو ان کو درد فیل ہوا، تو انہوں نے ایسے ہاتھ کو جھٹکا تو وہ سارا جو وہ چوری بنائی ہوئی تھی وہ ساری بکھر گئی پورے سین کے اندر. تو پھر وہ مرغے کو کھانی پڑی، ایک ایک کے پیچھے جا کے اس کو ڈھونڈنا پڑا، اور اس کی روزی پھیل کے اس کے لیے مشکل بن گئی. تو یہ ٹھونگا مارنے کا نقصان ہوتا ہے. جب ہم اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو، اس کی نعمتوں کو ٹھونگا مارتے ہیں تو اللہ رب العالمین پھر اس کو بکھیر دیتے ہیں، پھر مشکل پیدا ہو جاتی ہے، پھر آزمائشیں آ جاتی ہیں. اور جب بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ رکھتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، تو اللہ بھی ایسے ہی جیسے ان کی والدہ اس کو ہاتھ پہ رکھ کے کھلاتی تھی نا، اللہ رب العالمین ایسے کھلاتے ہیں اپنے بندے کو. لیکن ٹھونگا مارنے سے پھر آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور اس کا مطلب جو ہے نا وہ نا امیدی نہیں ہے، کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں ہوتا اسلام کے اندر. پھر جو میں ایک اور بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے 53، اسی کی تشریح میں بعض مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کا کانسیپٹ کیسے سمجھایا لوگوں کو. وہ جو ایک اونٹنی پہ سفر کر رہا تھا ایک بندہ صحرا کے اندر، میں وہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرتا کیونکہ وقت ہمارا تھوڑا ہے، تو اس کو میں تھوڑا مختصر کر لیتا ہوں. کہ وہ ایک بندہ سفر کر رہا تھا صحرا کے اندر، قافلے سے بچھڑ گیا، اونٹنی پہ سوار تھا تو قافلے سے بچھڑ گیا. اس نے کافی کوشش کی قافلے کو ڈھونڈنے کی، ریگستان صحرا کا سفر تھا، وہاں آپ کو پتہ ہے کہ نشانات مٹ جاتے ہیں جلدی، ریت جو ہوتی ہے ہوا کی وجہ سے وہ قافلے کے نشانات مٹ جاتے ہیں. اس نے کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ نہیں ڈھونڈ سکا. اور صحرا کے اندر جو ہے نا وہ سمت کا تعین کرنا بھی عام آدمی کے لیے بڑا مشکل سا مرحلہ ہوتا ہے. تو ایک جگہ پہ وہ نا تھک کے رک گیا، بیٹھ گیا، اور تھکا ہوا تھا تو اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب اس کی آنکھ کھلی نا تو اس کی اونٹنی اس کے پاس نہیں تھی. تو وہ اور زیادہ پریشان ہوا، اور یہ صحیح حدیث ہے، اور زیادہ پریشان ہوا کہ چلیں اونٹ جو ہوتا ہے نا وہ کئی دن کھانے پینے کے بغیر اس کا گزارا ہو جاتا ہے. مجھے امید تھی کہ میں کسی منزل پہ پہنچ جاؤں گا، اور میرا سارا کھانے پینے کا سامان تو اونٹ کے اوپر بندھا ہوا تھا. اب کیا کروں گا؟ اب وہ جو سہارا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو اب وہ آدمی جو ہے نا وہ نا امید ہوتا ہے اور مایوس ہوتا ہے. اس نے بہت کوشش کی آگے پیچھے اپنی اونٹنی کو دیکھنے کی، دھکے کھائے ریت کے ٹیلوں پر دائیں بائیں، گرمی کا موسم اور صحرا اور ریگستان اور پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، زبان اس کی نکل گئی، اور ایک جگہ پہ وہ گر گیا ایسے بے دم ہو کر. اور اب اس کو یقین آ گیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، اب تو موت کا انتظار کرنا ہے. اور وہ گر گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا کہ کسی وقت بھی اب میری جان نکلے گی، میں تو برداشت نہیں کر سکوں گا. تو اسی عالم کے اندر وہ مدہوشی طاری ہو جاتی ہے اس کے اوپر، اور جب اس کی پھر آنکھ کھلتی ہے تو اس کی اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس اونٹنی کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر اس کی خوشی کنٹرول سے باہر ہو گئی. اتنا خوش ہوا کہ موت کے بعد اس کو زندگی نظر آئی. اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے ساتھ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. وہ کہنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن زبان سے کچھ اور نکلتا تھا. وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. تو لیکن اتنی خوشی تھی کہ اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی. بندہ جیسے دیوانہ ہو جاتا ہے نا خوشی کے اندر، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ ارشاد فرما کے خوشی کی انتہا کو بیان فرمایا، خوشی کی انتہا کو. یعنی جیسے بندہ جو ہے نا وہ انکنٹرولڈ ہو جاتی ہے اس کی ہیپینس، اس کی زبان پہ اس کا کنٹرول نہیں رہتا. اتنی خوشی، جیسے کبھی غصے سے اور غم سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے نا، اس کا کبھی خوشی سے بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اے اللہ تیرا شکر ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ سنانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ خوشی اور غمی کے جذبات سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے نا تو اللہ کو بھی اتنی پریشانی شاید ہوتی ہے، یا افسوس ہوتا ہے، یا دکھ ہوتا ہے. اللہ حالانکہ ان جذبات سے پاک ہے. سمجھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جیسے اس آدمی کی اونٹنی گم ہو گئی تھی، اور جب بندہ واپس اپنے رب کے پاس آتا ہے تو اللہ کو ایسے خوشی ہوتی ہے جیسے اس بندے کو خوشی ہو رہی کہ اس کا جو ہے نا وہ غلام جو اپنے آقا سے ناراض ہو گیا تھا اس کی صلح ہو گئی، واپس آ گیا. اور پھر یہ ہے کہ جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے نا تو اس پہ زخم لگ جاتے ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، زخموں کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ہاتھ پہ زخم لگے، دماغ پہ زخم لگ جائے، بازو پہ، پاؤں پہ زخم لگ جائے، زبان پہ زخم لگ جائے،
اس کی مرم ہے، اس کی میڈیسن ہے، اگر ہم وہ مرم لگاتے ہیں تو زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے جسم کے اعضاء کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ان اعضاء کے ساتھ کیے ہوئے گناہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کی بھی مرم ہوتی ہے، اس کی بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا بھی علاج ہوتا ہے۔ تو جو ہاتھوں سے گناہ کیے ہوتے ہیں، جو زبان سے کیے ہوتے ہیں، جو پاؤں سے کیے ہوتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ رجوع الی اللہ ہے، یعنی نا امیدی سے نکل کے اللہ رب العالمین کی دامن رحمت سے وابستہ ہو جانا، اور ناکامی کو نا امیدی نہ سمجھے، ناکامی کو ناکامی ہی سمجھے، اور ایک اور ٹرائی کرے، ایک اور ٹرائی کرے، اللہ کے قریب آئے، رجوع کرے، اور اللہ رب العالمین اس کے دیکھیں۔ میں یہ جو اونٹنی والا واقعہ آپ نے سنا، تو میں ایک اور بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں، جس دور میں میں اور آپ رہتے ہیں، آج کے دور میں ہمارے لیے وہ سامان والی اونٹنی کون سی ہے جس پہ ہماری زندگی کا سامان ہے؟ ہر طرف سے مایوسی چھائی ہوئی ہے، ہر طرف سے ہم جو ہے نا وہ نا امیدی چھائی ہوئی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی سکون کا، کوئی اطمینان کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو اس دور میں ہمارے لیے وہ اونٹنی کون سی ہے جس پہ ہماری زندگی کا سامان ہے؟ اور وہ اونٹنی اللہ کا دین ہے، الحمدللہ، وہ اونٹنی اللہ کا دین ہے۔ جیسے وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کے بیٹے کا واقعہ آتا ہے نا، کہ جب بیٹے سے کہا تھا کہ آگ کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، تو بیٹے نے کہا تھا کہ نہیں، میں پہاڑ پہ جا رہا ہوں۔ ابا جی آپ کی کشتی تو پانی میں ہے، تو میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ جا رہا ہوں، وہاں پانی نہیں پہنچے گا، تو میں نے تو آپ سے بڑی سوچ سوچی ہے۔ تو اپنے طور پہ نوجوان سمجھتے ہیں نا کہ ہم سے بہتر کون سوچ سکتا ہے، تو اس نے بھی کہا کہ میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ جا رہا ہوں، وہاں تو پانی نہیں پہنچے گا، آپ کی کشتی تو خطرے میں ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا تھا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی پہاڑ کی چوٹی بھی نہیں بچا سکتی۔ آج اگر کسی نے بچنا ہے تو اس کو اسی کشتی میں آنا پڑے گا، آج یہی کشتی ہے جو بچائے گی، پہاڑ کی چوٹی نہیں بچا سکتی۔ تو میرے اور آپ کے لیے آج کون سی وہ کشتی ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کشتی ہے آج کے دور میں۔ تو اپنے آپ کو دین کے ساتھ وابستہ کریں، اپنے آپ کو اللہ کی کشتی کے ساتھ وابستہ کریں، تو ہمیں روشنی نظر آئے گی ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل، اور سارے اندھیرے چھٹنے لگیں گے، اور ہمیں امید نظر آنے لگے گی، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہمیں نکلنے کے راستے مل جائیں گے۔ اور پھر ایک اور بات میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزات دیے، اور جب یہ کہا نا کہ فرعون کے ساتھ جا کے تمہارا مقابلہ ہے اور اس کے سامنے جا کے بات رکھو، تو کتنا سخت موقع تھا، آسان نہیں تھا فرعون کو جا کے چیلنج کرنا، بہت مشکل کام تھا، لیکن اس مشکل سے نمٹنے کے لیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا کیے، اور وہ عصا جو تھا وہ ان کے ہاتھ میں، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا معجزہ ہے تمہارے پاس۔ اور پھر جب جادوگروں سے مقابلہ ہوتا ہے میدان کے اندر، پورا ملک جمع ہے وہاں پہ، اور سامنے قرآن نے خود پیش کیا کہ اتنا سخت جادو انہوں نے پیش کیا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک دفعہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا؟ الق عصاک، موسیٰ اپنا عصا پھینکو، یہ معجزہ ہے، یہ ان کے جادو کو تلقف ما صنعوا، وہ کھا جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ تو مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ وہ کھا جانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ بڑا سانپ بن گیا، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے سانپ تھے اس نے اس کو کھا لیا، کھا گیا فزیکلی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب وہ معجزہ سامنے آیا تو وہ جو جادو کے اثرات تھے وہ ختم ہو گئے، وہ جو لوگوں کو لگتا تھا کہ سانپ ہیں دوڑ رہے ہیں پورے میدان کے اندر، اب وہ اثرات ختم ہو گئے، وہ لاٹھیاں نظر آ رہی تھی، رسیاں نظر آ رہی تھی، وہ جو لوگوں کے ذہنوں پہ، ان کی نظروں پہ جو جادو ہو چکا تھا اس کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ جب معجزہ سامنے آیا تو جو ہمیں سانپ لگتے تھے، جو وہ دوڑ بھاگ کر رہے تھے اور لوگ چیخو پکار کر رہے تھے، ڈر پھیلا ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ وہ اب لاٹھیاں اور رسیاں نظر آ رہی تھی۔ تو آج کے دور میں بھی ہر طرف سانپ ہیں، ہر طرف جو ہے نا وہ انہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، ہم خوف کا شکار ہیں، لیکن ہمارے پاس معجزہ موجود ہے، انفارچونیٹلی ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے وہ عصا سے بڑا معجزہ ہمیں عطا کیا ہوا ہے قرآن کی صورت میں، لیکن ہم اس کو پیش نہیں کر رہے، ہم نے گھروں میں اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو آج بھی اگر ہم اس قرآن کو پیش کریں نا
تو یہ کھا جائے گا جو کچھ انہوں نے پیش کیا. لوگوں کے جادو جو سر چڑھ کے بول رہے ہیں یہ ایکسپوز ہو جائیں گے اور حقیقت لوگوں کو نظر آنے لگے گی. اور یہ جو ملمہ کاری ہوئی، ملمہ سازی ہوئی ہے اور رنگ چڑھے ہوئے ہیں، اور ہمیں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم بھی ان کے ساتھ مٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں. ہم بھی مٹیریل کے اندر کامیابی کو سمجھتے ہیں، گھروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بزنسز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پیسوں اور دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اسی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. جب یہ معجزہ پیش کریں گے تو ہماری آنکھیں کھل جائیں گی، ہمارے دماغ پہ جو چھا گئی نا چیزیں وہ صاف ہو جائیں گی اور ہمیں حقیقت نظر آنے لگے گی، ریالٹی ہمارے سامنے آ جائے گی. وہ سانپ جو ہے نا وہ رسیاں رسیاں بن جائیں گی، لاٹھیاں لاٹھیاں بن جائیں گی. لیکن انفارچونیٹلی ہم نہ وہ معجزہ خود استعمال کر رہے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر رہے ہیں. اور مٹیریل جو ہوتا ہے نا، مٹیریل جب اس کی محبت میں بندہ گم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے حوالے کر دے. جب اللہ زندگی سے نکلتا ہے، جیسے پہلے میں نے بات عرض کی، جب اللہ کو ہم زندگی سے نکالتے ہیں، چیزوں کی محبت آ جاتی ہے، چیزوں کی اہمیت آ جاتی ہے، اسی کے پیچھے دن رات بھاگنے لگ جاتے ہیں، صبح و شام اسی کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، مور اینڈ مور اینڈ مور کا چکر شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ بندے کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں. جب اللہ کو ہم زندگی سے نکالتے ہیں تو اللہ بندے کو اس پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر بندہ تو کمزور ہوتا ہے نا، جب اللہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بندے کی کمزوریاں اس پہ غالب آنے لگ جاتی ہیں اور پھر وہ بندہ مایوس ہونے لگ جاتا ہے. کمزوریاں جب غالب آتی ہیں تو پھر بندہ مایوس ہونے لگ جاتا ہے، پھر اندھیرے چھانے لگ جاتے ہیں، یہ پریشانیاں چھانے لگ جاتی ہیں. اسی بات کو اللہ رب العالمین نے اس انداز میں بیان فرمایا ہے، الہاکم التکاثر. الہا کا معنی ہوتا ہے، الہا یلہی، اس کا معنی ہوتا ہے غافل کر دینا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، بلا دینا ہر چیز کو. اللہ فرماتے ہیں کہ جو تکاثر ہے نا، زیادہ لینے کی دوڑ، دوسروں سے مقابلے میں زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ، کمپٹیشن ہے جو تم نے شروع کیا ہوا ہے. الہاکم، تمہیں یہ جو زیادہ حاصل کرنے کے چکر ہے نا، جو یہ خواہش ہے، اس چکر نے تمہاری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے اور تمہیں حقیقتیں نظر نہیں آ رہی. الہاکم التکاثر، کثرت کا مقابلہ جو ہے نا، اس نے تمہاری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ رب العالمین کی طرف واپس آنا ہے، مٹیریل سے نکلنا ہے، اور مٹیریل ورلڈ سے نکلنا ہے اور اسپرچل ورلڈ کے اندر آنے کی کوشش کرنا ہے. مذہب بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، دین بہت بڑا سہارا ہوتا ہے. دیکھیں ابھی ارتھکویک آیا ترکی اور سیریا کے اندر، اللہ ان سب کی مدد فرمائے اور ان کو دوبارہ آباد فرمائے. جو چلے گئے اللہ ان کی شہادت کو، ان کو درجہ عطا فرمائے. تو اگر ان کے ہاتھ میں یہ دین کا اور مذہب کا یہ دامن نہ ہو نا، تو جو زندہ ہیں وہ بھی سمجھیں وہ زیادہ بڑی آزمائش میں ہوتے ہیں. لیکن ہمارا دین ہمیں تسلی دیتا ہے کہ یہ سب اللہ کی امانت ہے، اللہ کے پاس چلا گیا ہے، اور اللہ کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتے. اسی میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی، ہم پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. اصل حکمت جو ہے نا ہم سمجھ نہیں سکتے. قیامت کے دن سارے پردے اٹھیں گے اور ہمیں حکمتیں سمجھ آئیں گی. دین سہارا دیتا ہے، بندے کو حوصلہ دیتا ہے، اس کے دل کو مضبوط کرتا ہے، اس کو تسلی ہوتی ہے. ورنہ تو مطلب ہے جوان بچے جن کے فوت ہو جائیں، جن کی فیملی ختم ہو جائے، وہ تو جیتے ہی ختم ہو جاتے ہیں خود ہی. تو یہ دین سہارا دیتا ہے، امید دکھاتا ہے، اس کو راستہ دکھاتا ہے اس کو. اور میں آخری آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جو جمع کریں گے، جو بندے کے پاس ہوتا ہے نا تو مشکل وقت میں اس کے کام آتا ہے. جب آزمائشیں آتی ہیں، جیسے ہم سب گزرے ہیں آزمائش سے، یہ جو پینڈیمک کی آزمائش آئی ہے، امتحان آئے ہیں، اس میں سے ہم گزرے ہیں. اور یورپ میں رہتے ہوئے امتحان کی بڑی شکلیں ہیں، عجیب عجیب قسم کی شکلیں ہیں. جو ہمارا فیملی سسٹم ہے وہ بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، انفارچونیٹلی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. اور یہاں کے جو ادارے ہیں یہ لوگوں کو تنہا کرنے میں، اللہ معاف فرمائے، یہ بزنس ہو رہا ہے اس پہ. اور جو ویلیوز ہیں، سوشل ویلیوز، ان کو تباہ کرنے میں یہ جو بزنس ہے ان کا بھی بہت بڑا دخل ہے. دیکھیں یہ بزنس ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رجسٹر ہو جائیں اور آپ انسٹالمنٹ پے کیا کریں، جب آپ کی ڈیتھ ہوگی تو ہم آپ کو سنبھال لیں گے، کریمیٹ ہم کر دیں گے، دفن ہم کر دیں گے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
تو ہم ہیں نا یہاں آپ کی مدد کے لیے، بس آپ جو ہے وہ انسٹالمنٹ پے کیا کریں، ہم آپ کو سنبھال لیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں آپ انسٹالمنٹ دیں، آپ بیمار ہوں گے تو علاج آپ کا ہم کریں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ سسٹم ہے نا یہاں آپ کی مدد کرنے کے لیے، آپ کو کسی پارٹنر کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کے بچے ہوں گے تو ہم آپ کے بچوں کو کا خرچہ دیں گے، ہم آپ کو گھر دیں گے، تو ضرورت کیا ہے فیملی کی؟ آپ اپنی لائف کو انجوائے کرو۔ تو یہاں کے جو ادارے ہیں بزنس کے نام پہ انہوں نے ویلیوز کو وہ ختم کر دیا ہے۔ تو یہ بے شمار قسم کی آزمائشیں ہیں، فیملی لائف کے اندر بے شمار آزمائشیں ہیں، بزنس کے اندر بے شمار آزمائشیں ہیں، بیماریاں ایسی ایسی لگ جاتی ہیں کہ انسان کو جو ہے نا وہ مایوسی ہونے لگتی ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور بندے زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ کے بارے میں ایسی ایسی بدگمانیاں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں۔ جس محبت بندہ رہتا ہے اس کے اثرات ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم جمع کریں گے کچھ ہمارے پاس ایمان کی اور امید کی اور تقوی کی کوئی صورت ہوگی تو اس میں وہ ہمارے مشکل وقت میں کام آئے گا۔ تو آخری گزارش میری یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں کو بلایا، 3 وزیروں کو بلایا بادشاہ نے اور ان سے کہا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے لو، بوری یا بیگ بڑا، اور باغ کے اندر جاؤ اور اچھے اچھے پھل جمع کر کے لاؤ میرے لیے۔ تو وہ تینوں چلے گئے۔ جو ایک وزیر تھا نا اس نے واقعتاً نیک نیستی کے ساتھ جو بادشاہ کی پسند کے پھل تھے وہ اچھے پھل اکٹھے کیے اور بہترین قسم کے، اور اپنا تھیلا بھرا اور واپس آ گیا۔ جو دوسرا تھا اس نے سوچا کہ کون ہے اس میں، اب تلاش کرتا رہے کہ تازہ کون سا ہے اور اچھا کون سا ہے اور نائس کون سا ہے، بس کون سا بادشاہ نے دیکھنے ہیں۔ بادشاہوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے، وہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا جو کہہ دیا، کون سا اس نے میرے تھیلے چیک کرنے ہیں، تو بس یہ دکھانا ہے کہ بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اس نے گلے سڑے اچھے برے جو جس طرح کے بھی ملے وہ تھیلے میں ڈالے اور بھر کے واپس لے آیا۔ جو تیسرا تھا وہ اس سے بھی نیچے تھا، اس نے کہا کہ ایسے ہی خواہ مخواہی ایک اس کے ذہن میں بات آئی اور اس نے پھینک دی۔ تو کون سا کس نے چیک کرنا ہے، اس نے گھاس بھوس اور تنکے ونکے اور بوٹیاں شوٹیاں اس میں بھری اور تھیلا بھر کے واپس لے آیا۔ تو ہو گیا جی، ہو گیا جی، انہوں نے کہا جی کر دیا جی، بیگ بھر گئے جی۔ اب بادشاہ نے کہا کہ آپ تینوں جو ہیں 1 مہینے کے لیے پریزن میں رہو گے۔ تو ایک ایک کمرے میں ان کو بند کر دیا اور کہا کہ جو تھیلے تم بھر کے لائے ہو بس اسی پہ تمہارا گزارا ہوگا، جو پھل تم لے کے آئے یہی تم کھاؤ گے۔ اب وہ جو گھاس بھوس بھر کے لایا تھا اب وہ کیسے کھاتا اس کو، وہ تو 1 ہفتے کے اندر ہی ختم ہو گیا، مر گیا وہ۔ اور وہ جو دوسرا تھا وہ گلے سڑے بدبودار پھل اس کو کھانے پڑے، مجبوری تھی اس کی، تو وہ اس کو کھانا پڑا جو کچھ اس نے اکٹھا کیا تھا۔ اور وہ جو تیسرا تھا بڑے مزے کے ساتھ تازہ فریش بہترین پھل وہ کھا رہا تھا۔ تو بندہ جو کچھ جمع کرتا ہے نا تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہی اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ مت سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو جمع کرنے کا حکم دیا ہے نعوذ باللہ وہ اللہ نے کھانے ہیں، وہ ہم نے استعمال کرنے ہیں، وہ ہم نے ہی کھانے ہیں۔ تو اگر ہم اچھے پھل جمع کریں گے تو اس طرح کی جب آزمائشیں آتی ہیں، برے وقت آتے ہیں، تو یہ پھل ہمارے کام آتے ہیں۔ اور ایمان مضبوط ہوگا، دین کے ساتھ رشتہ اچھا ہوگا، قرآن کے ساتھ رشتہ اچھا ہوگا اور اعمال کے ساتھ رشتہ اچھا ہوگا، تو یہ اعمال ہمارا ساتھ دیتے ہیں، یہ ایمان ہمارا ساتھ دیتا ہے، یہ رحمت ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ اور اگر رشتہ اچھا نہیں ہوگا، کبھی مرضی آئی تو کر لیا، مرضی آئی تو نہ کیا، وہ دوسرے بندے کی طرح جس نے گلے سڑے پھل جمع کر لیے تھے کہ فرصت ملے گی تو دین بھی ہو جائے گا، نہیں ملے گی تو ٹھیک ہے، یہ تو فرصت کا کام ہے، کبھی کر لیا کبھی نہ کیا۔ اور جو تیسرے کی طرح جو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا ان کے ساتھ بھی۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ جو کچھ جمع کیا ہوگا بس اسی کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا صاحب آپ کے بہت مشکور ہیں، اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بہترین وضاحت کے ساتھ ہر زاویے سے کور کرتے ہوئے آج کے ٹاپک کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ یقیناً آج مادیت پرستی کے سیلاب میں انسانوں کو مایوسی کے اندھیروں سے نکالنے کا ایک ہی رستہ ہے دین اسلام، اور امید کا چراغ تمام پریشانیوں کا حل، ان کا نسخہ بھی ایک ہے، وہ قرآن۔ اللہ تعالیٰ آج کے ریمائنڈر سے ملنے والے تمام اسباق کو ہمارے عمل کا حصہ بنا دے اور ہمیں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری سے بچائے، آمین۔ آمین۔
پیاری ساتھیوں، اب وقت ہوا ہے ہمارے Q&A سیشن کا، جس میں اسلام کے خوبصورت معاشی نظام، زکوٰۃ اور انفاق سے متعلق آپ کے سوالات کے جوابات مولانا صاحب دیں گے۔ تو آپ کے جو بھی کوشچن ہیں آپ اس کے لیے ہینڈ بھی ریز کر سکتی ہیں اور چیٹ باکس میں لکھ کر بھی اپنا کوشچن بھیج سکتی ہیں۔ کوشش کیجئے کہ ٹاپک ریلیٹڈ ہی آپ کے سوالات ہوں۔ تو آپ بہنیں جو بھی کوشچن کرنا چاہتی ہیں آپ ہینڈ ریز کریں، میں آپ کو ان میوٹ کروں گی، آپ بات کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ جی بہن فرزانہ علی، آپ بات کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہم خواتین، بعض خواتین جاب نہیں کرتی، کام نہیں کرتی، اور جب ان شاء اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے بہاف پہ ہمارے شوہر دے سکتے ہیں، یا پھر ہم ان سے اپنا جیب خرچ طے کر لیں اور پھر اپنے جیب خرچ سے دیں؟ کیا طریقہ بہتر ہے؟ اگر وہ ہمارے لیے دے سکتے ہیں یا دیتے ہیں زکوٰۃ، تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، یا ہمیں اپنی زکوٰۃ خود دینی ہے؟ جیسے اپنا زیور ہو گیا ہمارا، یا ہمارے جی کچھ سیونگز ہو گئی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جو زکوٰۃ ہوتی ہے، بیسک جو رسپانسبلٹی ہے، جس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، وہ تو اونر جو ہوتا ہے اس کی ہوگی۔ تو جو اونرشپ ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر خاتون کے پاس اتنا زیور ہے یا اتنی سیونگز ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، تو اونرشپ اس کی ہے، لہذا اکاؤنٹیبلٹی بھی اس کی ہوگی۔ یہ تو بنیادی بات ہے پرنسپلی۔ لیکن اگر کوئی اور اس کے بہاف پہ ادا کر دے تو پے ہو جاتی ہے، زکوٰۃ کا فرض پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو پیچھے مقصد ہے نا زکوٰۃ کا، وہ یہ ہے کہ جب آپ خود اپنے مال سے، اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں تو مال کی محبت اس سے کم ہوتی ہے، اور اللہ کے حکم پورا کرنے کا جذبہ زیادہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میرا مال بڑا نہیں ہے، میرے رب کا حکم بڑا ہے۔ تو یہ مین پرپز ہے اس کا، تو وہ اپنے ہاتھ سے دینے سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اگر کوئی بھی آپ کے بہاف پہ ادا کرتا ہے تو فرض آپ کا پورا ہو جائے گا۔ جو مالی زکوٰۃ ہے، جو مالی عبادت ہے، وہ کوئی اور بھی آپ کے بہاف پہ کر سکتا ہے۔ تو لیکن جیسے میں نے عرض کیا، اونرشپ پہ زکوٰۃ ہوتی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہوگی جس کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اور پے نہیں کرتا تو پکڑا وہ جائے گا جس کی ذمہ داری ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہترین طریقہ تو پھر یہی ہے کہ ہم بہت سارے معاملات میں اپنے شوہروں سے وہ کرتے ہیں، ڈیمانڈس کرتے ہیں، تو پھر اس چیز کا بھی ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں جیب خرچ جو بھی ہمارا ہے وہ دیجیے، تاکہ پھر ہم اس حساب سے اپنے زکوٰۃ ظاہر خود ہے ادا اپنے کریں۔ ہاتھ سے جب آپ زکوٰۃ دیں گے، اپنے ہاتھ سے اس کا اثر اور ہوتا ہے، ٹھیک اور کسی نے آپ کی طرف سے دے دیا تو اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیر۔ السلام علیکم۔ جی اس کے بعد بہن سعدیہ احمد ہیں ہمارے ساتھ۔ جی سسٹر سعدیہ آپ۔ جی جزاک اللہ خیر مولانا صاحب، بہت ہی سیر حاصل، آپ نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا۔ یہ جو زکوٰۃ کے ہیں آئے ہیں سورہ توبہ میں مینشن ہوئے ہیں، تو ہمارے جو اسپیسیفک کلچر اگر ہم دیکھتے ہیں، انڈو پاک کلچر یا ہمارے جو لوگ، تو ہمارے زیادہ فوکس کچھ مصارف پہ ہوتا ہے۔ تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی فرمائیں کہ یہ جو اس میں اسیر کا بھی ذکر ہے، فی سبیل اللہ کی مد ہے، اور ایک ہے کسی کا قرض چکانا، تو جی اس جی میں کوئی خاص ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کوئی لمیٹیشن؟ تو یہ ذرا پلیز بتا دیجیے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اس کے ٹوٹل وینیوز ہیں وہ بیان کر دیے ہیں، تو ہم اس کی طرف اپنی طرف سے نہ کوئی ایڈ کر سکتے ہیں نہ ریموو کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ 8 جگہیں بیان کر دی ہیں ٹوٹل، جہاں پہ زکوٰۃ صرف ہوگی یا استعمال ہوگی۔ اور پھر اللہ نے اس کو ڈفرینٹ اس لیے رکھا ہے کہ ہر علاقے میں آپ کے جو سراؤنڈنگ جو سچویشن ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں۔ کہیں پہ کسی مد میں زیادہ ضرورت ہوگی، کہیں پہ کسی مد میں زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو جس طرح کے جس کے حالات ہوں تو اس کے مطابق وہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی ایک میں بھی دے سکتے ہیں، آپ 2 میں بھی دے سکتے ہیں، آپ 8 میں بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کو ایسے دینا چاہیے کہ جس کو دیے اس کو بھی کوئی فائدہ ہو۔ یعنی یہ ریوڑیاں تقسیم کرنے والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ 20 پاؤنڈ اس کو دے دیے، 10 اس کو دے دیے، 5 اس کو دے دیے، تو اس طرح کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو وہ فائدہ ہو۔ پرپس تو یہ ہے کہ لوگوں کی مدد ہو اور ان کو زکوٰۃ کی مد سے نکالا جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے۔ تو آپ حیران ہوں گی یہ سن کے، چونکہ آپ نے اسیر کا ذکر کیا، تو میں آپ اس سے
اپرچونٹی کو اویل کر لیتا ہوں کہ آپ حیران ہوں گے، میں نے اپنے ڈسٹرکٹ سے ایک دفعہ ہم نے پتہ کروایا کہ جیلوں کے اندر جو لوگ ہیں تو وہ کس قسم کے ہیں، تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جرمانہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے کئی سالوں سے جیل میں پڑے ہیں۔ جب جرمانہ پوچھا تو اس میں سے 12-15 لوگ ایسے تھے کہ جن کا 1 لاکھ سے کم جرمانہ ہے اور وہ کئی سالوں سے جیل میں پڑے تھے۔ اس لیے کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے نا کہ وہ 1 لاکھ سے کم جرمانہ ہے وہ نہیں پے کر سکے، جس کی وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور فیملی کس کرب سے گزرتی ہے اگر کوئی بندہ جیل میں ہو تو آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو کچھ دوستوں نے مل کے تو وہ کچھ پیسے بھیجے اور 8-10 لوگ جو ہیں وہ فوراً جیل سے رہا ہو گئے، اس لیے کہ ان کا جرمانہ پے ہو گیا۔ تو اس طرح کی صورتحال بھی ہوتی ہے۔ اور جو قرض کی آپ نے بات کی ہے، شاید کوئی کسی کا سوال بھی اس میں آ جائے، میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو بیسک نیڈز کے لیے قرض ہوتا ہے اسلام اس کو قرض کنسیڈر کرتا ہے۔ جو لگژری لائف کے لیے قرض لیا جاتا ہے اس کو اسلام قرض کنسیڈر نہیں کرتا۔ جو بیسک نیڈز کے لیے کسی سے لیتا ہے وہ قرض ہے۔ اور بیسک نیڈز کے اندر آج کل جو ہے نا جو علماء نے بیان فرمائی ہیں 5 چیزیں ہیں، وہ کھانا ہے، وہ کپڑے ہیں، وہ بنیادی اور بیسک رہائش ہے، وہ علاج ہے اور تعلیم ہے، کیونکہ تعلیم کے بغیر بھی اس زمانے میں آدمی ڈسیبل ہے۔ تو یہ جو بیسک ایجوکیشن ہے، میں ڈگریوں کی اور پھر اس کے بعد اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بیسک ایجوکیشن، تو یہ 5 بنیادی ضرورتیں ہیں۔ یہ جو اپنی پوری نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے، بے شک اس کی جاب بھی ہو اور اس کا کچھ نہ کچھ زمین بھی ہو کچھ، لیکن یہ 5 بنیادی ضرورتیں اس کی پوری نہیں ہوتی ہیں تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک۔ مولانا صاحب کوئی پوچھ رہی ہیں سسٹر کہ پاکستان میں ان کی زمین ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ جی، جو زمین ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو زمین ہے تو اس پہ زکوٰۃ جو تھی نا، اس کی یہی صورت ہوتی تھی کہ زمین سے جو نکلتا تھا، جو کچھ اس سے ملتا تھا اگتا تھا، اس کے اوپر عشر ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنا پانی اس میں لگاتے ہیں، خرچہ اپنا کر کے ٹیوب ویل کا یا پانی کے پیسے دے کر، تو پھر اس میں سے 20واں حصہ ہوتا ہے۔ اور جو بارانی ہوتی ہیں، بارش کے پانی سے جو فصلیں اگتی ہیں، اس میں 10واں حصہ ہوتا ہے۔ تو زمین کے اندر سے تو یہی ہوتا تھا۔ یا پھر جو پھل ہیں، باغات ہیں، ان میں سے جو آپ کو آمدن ہوتی تھی تو اس کا آپ زکوٰۃ دیتے تھے، اور کوئی صورت نہیں ہوتی تھی۔ آج کل ہمارے یہاں پلاٹ آ گئے ہیں، اگر کوئی اس پہ سوال ہوگا تو میں اس پہ انشاءاللہ بات کر لوں گا۔ تو زمین کسی کی ہے لیکن کاشت نہیں ہوتی، زمین کسی کی ہے لیکن وہاں کچھ اگتا نہیں ہے، وہ کاشت نہیں کرتے، یا اس قابل نہیں ہے کہ زمین کو کاشت کریں۔ تو مطلب یہ دیکھنا ہے کہ اس زمین سے ان کو کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اب اٹ سیلف جو زمین ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر اس سے کچھ ملتا نہیں ہے تو یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اس زمین کو استعمال کر سکیں، تو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ بہن پوچھیے پلاٹ ہے ان کا پاکستان میں ٹھیک کسی ہے، کا ہو پلاٹ ہے نا جی، نبی علیہ السلام کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں یہ صورت نہیں ہوتی تھی پلاٹ والی۔ تو آج کل ہمارے زمانے میں ایک نئی صورت پیدا ہوئی ہے، تو اس میں علماء کا اجتہاد ہے۔ تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ پلاٹ کی یعنی یہ منی والی یا ایک ڈپازٹ والی صورت نہیں تھی، یہ اس زمانے کی پیداوار ہے۔ تو پلاٹ کے بارے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک پلاٹ وہ ہے جو آپ نے صرف اور صرف بزنس پوائنٹ آف ویو سے لیا ہے کہ آج میں لے رہی ہوں تو کچھ عرصے کے بعد میں نے اس کو بیچ کے تو مارکیٹ ویلیو اچھی ہو جائے گی تو پیسے بنا لیں گے، تو لیا ہی بیچنے کے لیے ہے، بزنس پرپز کے لیے لیا ہے۔ تو وہ جو پلاٹ ہوتا ہے اس پر آپ نے ہر سال جو کرنٹ ویلیو ہوتی ہے وہ آپ کا ڈپازٹ ہے جو بینک میں پڑا ہوا ہے، جو بھی اس کی کرنٹ ویلیو ہوگی اس کے حساب سے آپ نے باقی پیسوں میں شامل کر کے اس کی قیمت کو اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ ایک پلاٹ وہ ہے جو آپ نے اس نیت سے لیا ہے کہ کبھی موقع ملے گا، کوئی ہاتھ سوکھا ہویا تو اس پہ اپنا مکان بنا لیں گے، تو وہ ہاتھ سوکھا ہوا یا نہیں ہوا اس کو آپ چھوڑ دیں، بے شک 50 سال پڑا رہے، لیکن نیت یہ تھی کہ جب بھی کوئی موقع ملے گا، کوئی آسانی پیدا ہوگی تو اس پہ اپنا مکان رہائش بنا لیں گے، اس پہ تو یا اس پہ دکانیں بنا لیں گے یا کوئی بلڈنگ بنائیں گے اس پہ، تو اس پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ چاہے کروڑوں کا ہو، کیونکہ اس کا پرپز کچھ اور ہے۔ اور تیسری قسم پلاٹ کی وہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے اس لیے لیا تھا کہ میں کچھ سیونگ کر لوں، کہ ویسے تو پیسے جو ہے نا وہ رکتے نہیں ہیں،
تو چلیں پلاٹ لے لیتے ہیں تو زمین کی قیمت ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، کبھی کم نہیں ہوتی عام طور پہ. تو پلاٹ آپ نے لے کے چھوڑ دیا ایز اے سیونگ، تو جب کبھی موقع ملے گا، ضرورت پڑے گی تو اس کو بیچ کے استعمال کر لیں گے. وہ جو سیونگ کے لیے آپ نے یعنی پیسے کو زمین میں کنورٹ کر دیا، تو اب اس زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہے. وہ جب آپ بیچیں گے، جس سال آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، اس سال آپ نے اس کا حساب کر کے زکوٰۃ دینی ہے. جب تک وہ زمین کی صورت میں آپ کی سیونگ پڑی ہوئی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو یہ موٹی موٹی پلاٹ کی قسمیں ہوتی ہیں. پلاٹ اس پہ صرف زکوٰۃ ہوتی ہے جو پیورلی بزنس پرپز کے لیے آپ نے لیا ہوتا ہے، باقی پلاٹوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک. ایک بہن کا کوشچن ہے کہ اگر کسی نے قرض لیا ہو کسی سے تو کیا قرض دینے والا زکوٰۃ دے گا یا لینے والا رقم پر؟ جی اس میں یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا، ٹھیک ہے، تو اسلام آپ پہ ڈبل بوجھ نہیں ڈالتا کہ آپ کے پیسے بھی کوئی استعمال کر رہا ہے اور پھر زکوٰۃ بھی اس کی آپ نے دینی ہے. تو یہ ڈبل جرمانہ آپ کو نہیں ہوتا اس طرح. تو دین یہ کہتا ہے کہ جس نے قرض لیا ہے، جو اس پیسے کو استعمال کر رہا ہے، اگر وہ اس قابل ہے کہ اس پہ زکوٰۃ آتی ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ دے. آپ کی طرف سے یہی زکوٰۃ ہے کہ آپ کا پیسہ کوئی اور استعمال کر رہا ہے اور آپ نے اس کی مدد کی ہوئی ہے. جب آپ کو واپس مل جائے گا تو پھر آپ اس پہ زکوٰۃ دیں گی جب آپ کے پاس ہے. زکوٰۃ کے لیے دو کنڈیشن ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اونرشپ بھی ہو، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ آپ کے کنٹرول میں بھی ہو، آپ کے قبضے میں ہو وہ مال، آپ جب چاہیں استعمال کر سکتی ہوں. تو یہ دو چیزیں مل کے اونرشپ کو کمپلیٹ کرتی ہیں. یعنی پیسے بھی آپ کے ہوں اور آپ کے کنٹرول میں بھی ہوں. اگر پیسے آپ کے ہیں لیکن کوئی ایسی صورت بن گئی ہے کہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ اس کو جب چاہیں استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اونرشپ کمپلیٹ نہیں ہے. تو ایسے پیسے پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی جس کو آپ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے. تو کسی کو آپ نے دیا ہوا ہے، یہی آپ کی زکوٰۃ ہے. اب وہ جو لے رہا ہے، میں اس کی سمپل سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی گاڑی ادھار مانگ کے لے جائے کہ مجھے کوئی 2-4 دنوں کے لیے گاڑی دے دیں، تو کس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس پہ پیٹرول ڈالنا؟ جو استعمال کر رہا ہے اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے. کوئی گھوڑا آپ سے لے جائے، کوئی بکری بھینس آپ سے لے جائے، تو جس نے اس کو استعمال کرنا ہے چارہ بھی اسی نے ڈالنا ہے نا اس کو. وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس کو چارہ ڈالیں. جب آپ کے پاس واپس آئے گی پھر آپ نے چارہ ڈالنا ہے. تو ڈبل بوجھ نہیں ہے نا کہ آپ کی کوئی چیز بھی استعمال کر رہا ہے، چارہ بھی آپ ڈال رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. تو وہ قرض جو کسی نے آپ نے کسی کو دیا تھا اور اس نے کہا کہ میرا جو آپ کے پیسے ہیں میرے پاس ریڈی پڑے ہوئے ہیں، جب چاہیں آپ مجھ سے لے سکتی ہیں. تو یہ جو پیسے ہیں آپ یوں سمجھیں کہ یہ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اب آپ نے لینے اپنی مرضی سے ہیں. وہ کہتا ہے جی جو قرض آپ نے مجھے دیا تھا، آپ کے پیسے ریڈی ہیں، اینی ٹائم آپ لے سکتے ہیں، بس مجھے حکم کریں آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. تو وہ قرض جو ہے نا وہ آپ نے شامل کرنا ہے اپنے زکوٰۃ میں. اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہے، وہ آپ کے بہاف پہ ہے، جب چاہیں استعمال کر لیں. لیکن جو قرض اس طرح نہیں ہے، یعنی ریڈی ٹو ٹیک اوور نہیں ہے آپ کے لیے، تو وہ جس کے پاس ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اس قابل ہے تو زکوٰۃ دے گا، نہیں ہے تو نہیں دے گا. جب آپ کے پاس واپس آئیں گے تو پھر آپ اس کو شامل کریں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ ہے. بہن گل جمینہ، آپ انمیوٹ کر کے اپنا کوشچن پوچھیے پلیز. السلام علیکم. انمیوٹ کر کے آپ بات کریں بہن گل جمینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. میرا کوشچن یہ تھا کہ زکوٰۃ کا حقدار جو ہے اصل میں آج کل بہت زیادہ جو ہے حالات ڈفرینٹ ہو گئے ہیں. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جائیداد وغیرہ ہونے کے باوجود جن کے معاشی حالات خاص کر پاکستان میں بہت زیادہ خراب ہیں، یا جن کی کوئی جاب نہیں ہے لیکن جائیداد ہے ان کی یا ان کا گھر اپنا ہے. تو ایسے لوگوں کو، یا خاص کر جو ایسے رشتہ دار ہیں، اگر تو کیونکہ رشتہ داروں کو پہ زیادہ حق ہوتا ہے، تو ایسے رشتہ داروں کو ہم دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ یا ایسے اگر رشتہ دار نہ بھی ہو، کوئی بھی ایسے بندہ ہو جو ہمیں لگے کہ اس بندے کو ضرورت ہے، اس کی جو بیسک نیڈز ہے اس کے لیے اس کو ہے، تو ہم زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی میری بہن گزارش یہ ہے کہ کچھ جائیداد اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ اس کو استعمال یعنی کھا نہیں سکتے یا اس کو آپ یوز نہیں کر سکتے. مثلا گھر ہے تو گھر آپ کی رہائش کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے. اگر آپ اپنا گھر بیچ دیں گے کہاں رہیں گے؟ تو گھر آپ کا اپنا ہے، تو لیکن کھانے پینے کے لیے
آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تو جائیداد تو ہے لیکن آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے بھی پلاٹ کی بات آ رہی تھی کہ آپ کے پلاٹ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بندہ پلاٹ اپنے بیچنا نہیں چاہتا یا ان کو استعمال نہیں چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن کہتا ہے مجھے زکوٰۃ دے دو، میں کھاتا رہتا ہوں، میرے پلاٹ جو ہیں وہ میرے بچے رہیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر اس کے پلاٹ ہیں اور ان کو بیچا جا سکتا ہے تو وہ ان کو بیچے، کسی استعمال میں لائے، اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ بندہ ہے کہ جو کچھ نہ کچھ اس کے پاس موجود ہے لیکن وہ اپنا سیو کر رہا ہے اور لوگوں سے زکوٰۃ مانگ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی اور ایلیجیبل کا حق مار رہے ہیں۔ اگر یہ ہم سے زکوٰۃ نہ مانگتا تو ہم کسی ایسے کو دے سکتے تھے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کسی اور کا حق مار رہا ہے۔ تو جائیداد کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی بندے کے پاس کوئی چھوٹی موٹی دکان ہے، مثلا کسی محلے میں اس نے دکان رکھی ہوئی ہے اور کوئی رکشہ وکشہ ہے اس کے پاس ہے، وہ اس کو چلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود گزارا نہیں ہوتا، تو اس کے پاس چیز تو ہے لیکن اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں رکشے والے کو، چھوٹی موٹی دکان والے کو مدد کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کے پاس ہے سورس انکم کا لیکن انف نہیں ہے، تو اس کی ضرورتیں جو بیسک ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی۔ بعض اوقات جو ہے نا ہم نے گھروں میں اپنا کلچر بنایا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ کلچر بنا ہوا ہے کہ اس کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یعنی کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، اس کا سٹائل ذرا تھوڑا سا شاہانہ ہوتا ہے، موج مستی کرنے کا، چیزیں استعمال کرنے کا، تو وہ کہتے ہیں جی میرے پاس رکشہ ہے، میرے پاس دکان ہے، لیکن پورا نہیں ہوتا۔ تو پورا اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اس کا سٹائل ذرا ڈفرنٹ، لائف سٹائل ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ تو اسلام اس کو بھی ڈسکریج کرتا ہے کہ آپ اپنے یعنی جو استعمالات ہیں ان کو ایسے بنائیں جیسے آپ کی زندگی ہے، اس کے مطابق آپ کو اس کو بنائیں۔ تو موج مستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ مثلا والدہ بیوہ ہے اور بچے جوان ہیں لیکن وہ بچے کام نہیں کرتے، اور پھر وہ ہر روز جو ہے نا پاکستان کے اندر اسپیشلی وہ کاٹن کے سوٹ پہنتے ہیں، باہر سے مایا لگواتے ہیں، باہر سے استری کرواتے ہیں، موٹر بائک انہوں نے 1 to 5 رکھے ہوئے ہیں، سارا دن وہ جو ہے نا وہ فلمیں دیکھتے ہیں، گیمیں کھیلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن ان کی والدہ جو ہے نا وہ گھر گھر جاتی ہے، کہتی میں بیوہ ہوں، مجھے زکوٰۃ دو۔ تو اس طرح کی صورتوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کسی ایلیجیبل کا حق مار رہے ہیں، تو لائف سٹائل کو اس کے مطابق بنائیں جیسے آپ کا ہونا چاہیے۔ تو لیکن اگر کوئی کسی کے پاس چھوٹی موٹی جاب ہے لیکن اس کی ضرورتیں بیسک جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں، آپ اس کو دے سکتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، سسٹر شاہین پوچھ رہی ہیں کہ کیا کسی اسکول کی بلڈنگ یا ماسک جو اس میں ایکسٹینشن ہو رہی ہے ان کی، تو اس کی ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور دوسرے کسی ملک میں قیدی مجرم کو چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ کے ذریعے مدد کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جو قیدی ہو اور آپ کہہ رہی ہیں مجرم ہے، تو اگر کوئی اس نے ایسا جرم کیا ہوا جس کی سزا وہ بھگت چکا ہے اور اس کی سزا اس کو مل چکی ہے لیکن ابھی تک وہ قید میں ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ جرمانہ ادا کرے گا تو اس کو چھٹی ملے گی۔ ایک یہ اس نے جرم کیا ہوا ہے اور اس کو قید ہوئی ہے، تو جو واقع مجرم ہے اس کو تو اس کی سزا ملنی چاہیے نا، وہ اپنا جرم سزا پوری کر لے، اس کے بعد پھر اس کی مدد ہوگی۔ تو جو قیدی ہے اس کے گھر والوں کی مدد کریں، ٹھیک ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیں، بے شک مجرم ہے، اس کے کھانے پینے کا اگر مناسب انتظام نہیں ہے تو آپ اس کو دے سکتی ہیں، اس کے گھر والوں کو، اس کے بچوں کی مدد کر سکتی ہیں، لیکن جو مجرم ہے تو اس کی سزا اس کو ہونی چاہیے۔ تو اگر وہ اس کو جرمانہ ہوا ہے وہ پے نہیں کر سکتا تو قیدی کی مدد ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مجھے بھول گئی دوسری صورت کیا تھی ان کی، مسجد اور اسکول ہاں میں مسجد اور اسکول جو ہوتی ہے نا، تو اگر تو وہاں پہ پڑھنے والے، اس سے فائدہ اٹھانے والے غریب لوگ ہیں سارے، تو پھر ان کو، غریب بستی کا کوئی اسکول ہے تو آپ اس میں زکوٰۃ استعمال کر سکتی ہیں، کیونکہ ایجوکیشن بھی بیسک نیڈ ہے، لیکن اگر اس میں کوئی فیسیں لوگ دیتے ہیں، امیر لوگ بھی پڑھتے ہیں، متوسط طبقے کے لوگ بھی پڑھتے ہیں اور سارے اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر نہیں دے سکتی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ امیروں کے استعمال کے لیے نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی کوئی ہاسپٹل ہے مثلا، تو وہاں پہ اگر امیر بھی استعمال کرتے ہیں، غریب بھی استعمال کرتے ہیں، تو پھر ایسے نہیں ہے، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہو یا اس کے اندر ایسا کوئی ڈفرینشیٹ کر سکتے ہوں کہ غریب بھی اس صورت کو استعمال کریں تو آپ پھر وہاں بھی استعمال کر سکتی ہیں، لیکن امیر غریب سارے استعمال کرتے ہیں تو پھر اس میں جائز نہیں ہوتا، کیونکہ امیر کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔
سسٹر شاہین کا ہینڈ ریز ہے، آپ انمیوٹ کر کے بات کر سکتی ہیں. جی جزاکم اللہ بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال کچھ اس موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت اہم ہے، شاید اس سے بہت سی سسٹرز فائدہ حاصل کر سکیں. ہمارا رمضان میں خاص طور پر ایک ایشو بہت ہوتا ہے خواتین میں، جن کو خاص طور پر مینوپوز ہوتے ہیں، اور ان کو پیریڈز کے حوالے سے مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم روزے جو ہیں کب رکھیں اور کب چھوڑیں، اور ہم نماز کی ادائیگی کے حوالے سے تو بہت یہ کویسچن ہمارے سامنے آتا ہے. تو اگر آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں تاکہ ہمیں جواب دینا بھی آسان ہو جائے انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیر. شکریہ. جی، وہ خواتین جنہوں نے اپنے مینسز کی وجہ سے روزے ان کو نہیں رکھنے ہوتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رمضان کی باقی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی. تو ان کے لیے صرف یہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ قرآن جو ہے نا وہ نہیں پڑھتی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ تفسیر وہ پڑھ سکتی ہیں، حدیث وہ پڑھ سکتی ہیں، اسلامک لٹریچر وہ پڑھ سکتی ہیں، لٹریچر تقسیم کر سکتی ہیں، اور لوگوں کی مدد کر سکتی ہیں، سن سکتی ہیں، سنا سکتی ہیں. باقی سارے کام تو نیکی کے رمضان میں وہ صرف یہ 3 کام انہوں نے نہیں کرنے ہوتے، تو یہ نہیں کر سکتی. تو بے شمار اور دوسرے طریقے ہوتے ہیں جن سے وہ رمضان کی برکتوں سے اور رحمتوں سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. اگر ایک جو خاتون ہیں، اگر سحری سے پہلے اگر ان پہ اتنا وقت گزر جائے کہ انہوں ایک نماز کا جیسے وقت ہوتا ہے، جیسے زور سے عصر کا وقت ہوتا ہے، تو اتنا وقت گزر جائے تو پاکی کی حالت میں، تو پھر وہ سحری کے بعد اپنا روزہ سٹارٹ کر لیں. یعنی غسل اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ پہلے غسل کریں اس کے بعد پھر روزہ رکھیں، غسل بعد میں بھی ہو سکتا ہے. تو سحری سے پہلے اگر اتنا وقت گزر جائے کہ 2-3 گھنٹے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا ہے، تو پھر وہ روزہ شروع کر لیں اور بعد میں غسل کر سکتی ہیں. لیکن نماز غسل کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر کسی نے روزہ شروع کر لیا تو پھر پتہ چلا کہ نہیں، وہ جو گیپ آیا تھا وہ عارضی تھا، تو ان کا روزہ وہ نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں، وہ ختم ہو گیا، ان کو دوبارہ وہ کاؤنٹ کرنا پڑے گا، دوبارہ وہ رکھنا پڑے گا. اور اس حوالے سے یہ ہے کہ بعد میں جو پورے کرنے ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے نمازیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، چونکہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. لیکن روزے جو ہوتے ہیں وہ ان کو بعد میں پورا کرنا ہوتا ہے، تو اگلے شعبان سے پہلے ان کو پورا کر لینا چاہیے. اور جن کے روزے مس ہو جاتے ہیں تو ان کو پائل اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ 5 سالوں کے 10 سالوں کے میرے روزے پڑے ہوئے ہیں، موقع نہیں ملتا. تو ایسا نہیں ہے، رمضان ٹو رمضان صاحب کیا کریں. اگر رمضان سے پہلے موقع مل جائے تو ان کو پہلی فرصت میں پورا کر لینا چاہیے. اور اگر اگلا رمضان آ گیا ہے تو آپ کو موقع نہیں ملا ہے تو آپ فدیہ دے دیں اس کا، اور پھر موو فارورڈ کریں. اور پھر کبھی زندگی میں موقع ملتا ہے تو آپ بے شک روزے رکھیں، لیکن وہ فدیہ دے کے کم سے کم وہ پچھلا جو قرض ہوتا ہے اس کو پورا کرتے جائیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یعنی میرے جو رمضان کے روزے رہتے تھے وہ اگلے شعبان تک مجھے موقع نہیں ملتا تھا، اور میں پھر شعبان میں جا کے وہ پچھلے سال والے روزے رکھتی تھی. تو رمضان ٹو رمضان جو ہے نا وہ حساب کتاب کرنا چاہیے. اگلے رمضان تک آپ کو موقع مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ فدیہ دے کے موو فارورڈ کریں، پائل اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جی ایکچولی مجھے تھوڑا سا نا اور وضاحت اس حساب سے چاہیے تھی کہ مینوپوز کے حوالے سے جب ہم خواتین کا جب 40 یا 50 ہوتی ہیں تو ان کے ایک ٹائمنگ نہیں رہتی ہے نا، ان کے پیریڈز جو ہیں کئی دفعہ ویسے کہ وہ روٹین ایک ٹوٹ جاتی ہے، کئی 15 دن یا 20 دن بلیڈنگ ہوتی ہے. تو یہ بس ایک ایسا امام ایشو. مالک جی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم 15 دن ہوتے ہیں. جی ٹھیک یہی ہے. میں پوچھنا اور چاہتی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 10 دن ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے جی. امام مالک کے نزدیک زیادہ سے زیادہ 15 دن ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں 10 دنوں کے بعد جو خون آئے گا وہ بیماری کا خون شمار ہوگا. اور حنفی اسکول آف تھاٹ یہ ہے. لیکن مالکی اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ کم سے کم آپ 15 دن تک انتظار کریں. تو ہر مہینے میں جو پاکی کے دن ہوتے ہیں وہ 15 ہوتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہر مہینے میں جو پاکی کے دن ہوتے ہیں وہ 20 ہوتے ہیں. تو جس پہ تسلی ہو اس پہ عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب، اگلا کوشچن جو ہے بہن عریج کی طرح سے وہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر والد اپنے بچوں کا پیسہ گھر خریدنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بچے بالغ ہیں
اور ان کی انٹینشن یہ ہے کہ وہ ان کے اکاؤنٹ میں جب پیسے ہوں گے تو وہ ڈال دیں گے، تو اس کے اوپر پوچھیں زکوٰۃ آئے گی یا نہیں؟ یعنی کہ جب وہ پیسے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ پیسے اکٹھے کر لیں گے تو ان کے اکاؤنٹ میں واپس ڈالیں گے. جی، لیکن انہوں نے پیسے خرچ کر لیے ہیں. جی، خرچ کر لیے. ہاں، جو پیسے خرچ ہو گئے ہیں، جو آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر کوئی پیسے واپس آئیں گے تو وہ آپ ایڈ آن کریں گے اپنے باقی پیسوں کے ساتھ. تو جب واپس آئیں گے اس کا حساب کر لیں گے آپ. باقی جب زکوٰۃ کی نصاب کو پہنچیں گے تو زکوٰۃ دے دیں گے. چلیں ٹھیک ہے. بہن رضیہ سلیم، آپ انمیوٹ کر کے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ مولانا صاحب، آپ نے بہت اچھا آج لیسن دیا ہے. ایک امید پہ جو بات کی ہے مختلف قرآن کے حوالے دے کے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی گھر کسی نے لیا ہوا ہے اور رینٹ پہ دیا ہوا ہے تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ اور دوسرا کہ اگر کاروبار میں پیسہ لگایا ہوا ہے، لائک جتنا بھی ہے 5 لاکھ ہے، 10 ہے، 20 ہے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی کیا؟ پلیز اس کا جواب دے دیں. جی، جزاکم اللہ خیر. کاروبار کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ کی اپنی شاپ ہے جس پہ آپ نے سامان خرید کے رکھا ہوا ہے، تو وہ جو سامان ہوتا ہے پھر اس کا حساب کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ نے کسی ایسے کام میں انویسٹ کیا ہوا ہے جو اس طرح ٹینجیبل نہیں ہوتا آپ کے پاس، تو اس میں جو آپ کو انکم ملتی ہے آپ اس کو شامل کرتی ہیں. اور جو گھر ہوتا ہے، تو گھر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے گھر، تو گھر کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اس میں جو کرایہ آپ کو ملتا ہے تو وہ آپ شامل کرتی ہیں اپنی انکم کے اندر. اور اگر گھر آپ اسی لیے لیتے دیتے ہیں کہ خریدا بیچ دیا، بزنس کے لیے آپ گھر لیتے ہیں، تو ایسے جو گھر ہوتے ہیں جو بزنس کے لیے ہوتے ہیں خاص طور پہ، تو ان کی مالیت پہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. جو کرائے کے لیے ہوتی ہیں، بلڈنگ، کوئی دکان ہے، کوئی مارکیٹ ہے، کوئی پلازا ہے، کوئی گھر ہے، وہ کرائے کی نیت سے آپ نے لیا ہوا ہے، تو اس کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اس سے جو انکم ہوتی ہے وہ آپ کے لیے منی جنریٹ کرنے کی مشین ہوتی ہے. اور جو مشینری ہوتی ہے وہ کروڑوں میں بھی ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. فیکٹری جو ہے نا وہ بے شک اربوں روپے کی ہو، فیکٹری پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن جو فیکٹری کی پروڈکشن ہوتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. تو گھر کی بھی یہی صورت ہوتی ہے، پلازے کی، بلڈنگ کی یہی صورت ہوتی ہے کہ وہ پروڈکشن کی مشین ہے، تو اٹ سیلف اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اس سے جو آپ کو ملے گا اس پہ زکوٰۃ ہوگی. جی چلیں مولانا صاحب، اگلا کوشچن ہم چیٹ باکس سے لیتے ہیں. وہ بہن فرزانہ پوچھیں کہ میرا کزن ہے، اس کی زمین تو ہے مگر اس میں اس کے بہن بھائی شامل ہیں جسے وہ بیچ نہیں سکتا، تو اس کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، کیا اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بالکل، اگر اس زمین سے کچھ ملتا نہیں ہے تو اس کو دی جا سکتی ہے. ٹھیک. اچھا، اب بہن مصباح، آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ بات کر سکتی ہیں. جی السلام علیکم مولانا صاحب. یہ جیسے آپ نے گھر کے کرائے پہ زکوٰۃ کا کہا ہے، یہ تھوڑی سی ذرا وضاحت یہ چاہیے کہ کیا وہ جو منتھلی کرایہ ہے وہ پورا سال آپ کے پاس موجود رہے، اور پھر جیسے کہ زکوٰۃ جب لگتی ہے نا اور اس کے بعد اس پر زکوٰۃ، یا جیسے آپ نے جو منتھلی آپ کو کرایہ آتا ہے آپ سال بعد اس کو کیلکولیٹ کریں گے اور اس کا 2.5 دیں گے؟ ایک یہ وضاحت کر دیجئے پلیز. اور دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے ایک بیوہ عورت کا بھی کہا نا، اور اس کے بچے ظاہر ہے لائف سٹائل ایسا ہے کام نہیں کرتے، تو اب اس میں اس ماں بیچاری کا قصور نہیں ہے کیونکہ بچے اس کے کہنے میں نہیں ہے. اسی طرح سچویشن ایک ہے کہ ایک فیملی ہے، 4 بچے ہیں، ان کی ماں بیچاری کام کرتی ہے، شوہر بالکل صحت مند ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے کام نہیں کرتا اور بیوی کی بات بھی نہیں مانتا، اور وہ لوگ یہی کہتے ہیں نہیں جی ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی کیونکہ شوہر صحیح سلامت ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے کام نہیں کر رہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچے اور بیوی کا کیا قصور کیونکہ وہ ان کے کہنے میں نہیں ہے. تو کیا اس صورت میں پھر زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے جسٹ بیکاز اس لیے روک لیں کہ جی شوہر کام نہیں کرتا، وہ تو جان بوجھ کے نہیں کر رہا اور کسی کی بات نہیں مان رہا؟ تو یہ ذرا پلیز 2 مسئلے وضاحت کر دیجیے. جزاک اللہ خیر. جی، جو آپ کا بعد والا مسئلہ ہے اس میں پہلے بات کرتا ہوں کہ اگر وہ شوہر گھر بیٹھا ہوا ہے اور بیوی کی بات نہیں مانتا، تو گھر کا خرچہ چلانا، گھر کے معاملات چلانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. تو وہ اس لیے نہیں مانتا نا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے مل جاتے ہیں، تو وہ بیوی نے اپنی ذمہ داری لے لی ہوتی ہے کہیں کسی نہ کسی صورت میں.
اگر وہ بھی گھر میں بیٹھ جائے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے ذمہ داری آپ کی، لائیں گے تو میں بنا دوں گی، تو پھر ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارا کلچر ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کے آپ ایموشن کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ایسی صورت بنا لیتے ہیں کہ آپ نہ نہیں کر سکتے. مثلا ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں خود جانتا ہوں ایسے ایک بندے کو کہ اس کے بیٹوں کے نا آنکھوں کی آپریشن ہونے والا ہے. اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ ٹھیک طرح وہ دیکھ نہیں سکتا. تو جب بھی کوئی بندہ باہر سے جاتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں جا کے بیٹے کی آنکھوں کا آپریشن کرانا ہے، تو پیسے لیتا ہے لیکن آپریشن کراتا نہیں ہے. کئی سال ہو گئے ہیں اسی طرح لوگوں سے پیسے لے رہا ہے لیکن آپریشن نہیں کراتا، کیونکہ وہ اس کے لیے سورس بنا ہوا ہے. تو وہ آپریشن نہیں کرائے گا، جب آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر تو پیسے نہیں ملیں گے نا. اس طرح کے ظالم لوگ بھی ہوتے ہیں جو مس یوز بھی کرتے ہیں سچویشن کو. تو وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے یا بیٹے جوان ہیں تو ذمہ داری تو بیٹوں کی ہے نا. تو اگر ماں کہیں سے لے آئے گی تو وہ کیسے کریں گے پھر؟ اگر وہ بھی بیٹھ جائے گی کہ نہیں ٹھیک ہے جب لے آؤ گے تو میں بنا دوں گی، تو خود بخود چیزیں ٹھیک ہونے لگ جاتی ہیں. تو اس میں زکوٰۃ دینے والے کا قصور تو نہیں ہے نا، وہ تو وہاں دے گا جہاں پہ اطمینان ہوگا. تو جہاں اطمینان نہیں ہے تو کیسے وہاں پہ دے گا؟ تو اس لیے میرا اس پہ اطمینان نہیں ہے کہ وہ خاتون جو ہے نا وہ بیچاری کا کیا قصور ہے. اس کا قصور نہیں ہے لیکن اس کے گھر والوں کا قصور ہے. تو سوری، آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ مولانا جی صاحب گھر جی جی ہاں، گھر کے کرائے کے بارے میں. تو اس میں یہ ہے کہ جو کرایہ آپ کے پاس آتا ہے تو استعمال ہو جاتا ہے سال کے دوران. تو جو چیز ختم ہو جاتی ہے نا، آپ نے جو زکوٰۃ دینے کی ڈیٹ طے کی ہوئی ہے جس میں آپ حساب کرتے ہیں، تو یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کی ایک ڈیٹ رکھنی چاہیے. یعنی یہ آپ مت رکھیں کہ یعنی رمضان کا پہلا عشرہ ہو جائے گا، رمضان کا دوسرا عشرہ یا ایک ہفتہ دوسرا ہفتہ، ایسے نہیں. ایک فکس ڈیٹ رکھیں زکوٰۃ کے لیے اور اس دن تک آپ نے حساب کر لینا ہے. دینے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا حساب ہو جانا چاہیے، پتہ چل جانا چاہیے کہ اتنے پیسے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اور بے شک آپ جو ہے نا وہ بعد میں دیں لیکن حساب اس دن تک ہونا چاہیے. تو جب آپ حساب کرتے ہیں اس دن تک جو آپ کے پاس ہے آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے. جو آتا ہے یوز ہوتا رہتا ہے سال کے دوران ختم ہوگا، جو چلا گیا چلا گیا. تو جو کرایہ آپ کے پاس آتا ہے وہ کہیں استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، خرچ ہو جاتا ہے تو ختم ہو گیا. جو آپ کے پاس آپ کے بیسک نیڈ سے ایکسٹرا آپ کے پاس سیونگ پڑی ہوتی ہے اس ڈیٹ تک جو ہوتی ہے تو آپ نے اس کا حساب کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو مکان کے آپ نے خرچے ورچے کرنے ہیں یا کوئی بل دینے ہیں تو وہ تو خرچ ہو جائیں گے، نکل کے ختم ہو گئے. تو اگر آپ صاحب نصاب ہیں، پہلے سے آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو پھر آپ کے پاس مال کب آیا، کتنے دن پہلے آیا، کتنے ہفتے پہلے آیا، یہ میٹر نہیں کرتا. اس ڈیٹ تک جس دن آپ نے حساب کرنا ہے جو مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں. اور اگر پہلے سے آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو زکوٰۃ آپ پہ فرض نہیں ہے، تو رمضان سے ایک مہینہ پہلے آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں مثلا، تو پھر آپ پہ اگلے رمضان میں یا اگلے سال جب پورا سال ہوگا تو پھر آپ پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، پہلے نہیں ہوگی. تو جو آلریڈی صاحب نصاب لوگ ہیں ان کے لیے میٹر نہیں کرتا کہ 2 دن پہلے مال آئے یا ایک ہفتہ پہلے مال آئے. اس ڈیٹ سے پہلے پہلے جو آ جائے آپ کے پاس آپ نے اس کو حساب میں شامل کر لینا ہے، اور جو خرچ ہو گئے جو چلے گئے وہ چلے گئے، اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہنوں کے بہت سارے کوشچن کے جوابات دیے. بہنوں اب ہمارا یہ Q&A جو ہے سیشن یہ اختتام پذیر ہونے والا ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت کی لمیٹیشن ہے. تو کوشچن تو ہمارے پاس بہت ہیں چیٹ باکس میں، تو جن بہنوں نے پوچھے ہیں وہ کائنڈلی اپنی تربیہ انچارجز کو اپنے کوشچن جو ہیں فارورڈ کر دیں. انشاءاللہ آپ کے جوابات لے کر آپ تک واپس آپ کی طرف بھیج دیں گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ سلائیڈز کی طرف چلتے ہیں. آپ کے سامنے ماہ رمضان میں UKM کی طرف سے مرتب کردہ پروگرامز کی سلائیڈ موجود ہیں. ہمارے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ 2 اپیلز ہیں اور 2 ہمارے پروگرامز کی سلائیڈز ہیں. ہمارے چاروں زونز کے اندر اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں رمضان کے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں. تو پہلے میں آپ کو اردو کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ جو ہمارا اردو کا جو پروگرام ہے اس کا ٹاپک ہے حی علی الفلاح، جس میں منتخب صورتوں کی جو ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوگی، تھیمیٹک اسٹڈی کی جائے گی. آپ بہنیں مزید تفصیلات کے لیے اپنی قریبی برانچ سے یا سرکل سے رابطہ کریں. اس کے علاوہ بھی ہماری جو اگلی سلائیڈ ہے اس پر کانٹیکٹ ڈیٹیل آئیں گی
آپ اس کی یا تو نوٹ ڈاؤن کر لیں اس سے نمبر، اور یا اس کا اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیں انشاءاللہ۔ انگلش میں ہمارا جو آن لائن سیریز ہوگا اس کا ٹائٹل ہے واٹ از اے ویمن۔ اس میں سورہ نور کی ان ڈیپتھ تھیمیٹک اسٹڈی ہوگی۔ یہ پروگرام انگلش کا جو ہے وہ 27 مارچ کو شروع ہوگا، ہر منڈے سے جمعرات تھرسڈے تک، اور اس کا جو ٹائم ہے شام 5 بجے سے 6 بجے تک ہوا کرے گا، منڈے ٹو تھرسڈے انشاءاللہ۔ آپ بہنوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو انگلش کا پروگرام ہے اس کی آپ تفصیلات اپنے فیملی میں جو برٹش بورن آپ کا جو فرینڈ کا سرکل ہے ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہماری چھوٹی سی کوشش کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہمیں خیر سمیٹنے والوں میں شامل کرے، آمین۔ تو اب چلتے ہیں یو کے ایم کی اپیلز کی جانب۔ اسکرین پر آپ کو 2 اپیل نظر آ رہی ہیں۔ پہلی جو ہماری اپیل ہے وہ سینٹرل دعویٰ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئی ہے، یو کے آئی ایم سسٹرز دعویٰ اپیل۔ یہ ہمارے حلقہ خواتین کا جتنا بھی کام ہوتا ہے اس کی اپیل ہے اس کے فنڈز کے لیے، جس میں ہمارے آن لائن پروگرامز ہیں، تربیت گاہوں کا اہتمام ہے، یوتھ اور برٹش مسلم ریورٹ سسٹرز اور اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے جو ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اور بحیثیت مسلمان یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ اور ذمہ داری بھی ہے کہ اسلام کا پیغام ہر جگہ پہنچائیں، اور یہ کام آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو دیکھیں بہنوں، اللہ نے تو ہمیں رمضان دے دیا ہے جس میں ہم اپنے نیک اعمال کے درجات کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں میں۔ اب ہماری دوسری اپیل ہے وہ اس کی طرف ہم چلتے ہیں، وہ ہے ہمارے سینٹرل آئی کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے رمضان گفٹ، رمضان اینڈ عید ہیمپرز فار فاسٹر چلڈرن ان کیئر۔ اس دفعہ یو کے اسلامک مشن نے مسلم فاسٹر نیٹ ورک کے ساتھ کولیبریٹ کر کے جو مسلمان فاسٹر بچے ہیں ان کے لیے گفٹس کا اہتمام کیا ہے۔ بہنوں، اس وقت یو کے میں تقریباً 5000 مسلمان بچے فاسٹر کیئر میں ہیں، جس میں سے 2500 تقریباً جو آدھی تعداد ہے وہ نان مسلم کیئرز کے پاس ہے۔ تو ایسے میں ہماری ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ ان بچوں کو ہم رمضان کی خوشیوں سے محروم نہ ہونے دیں۔ آپ کا 25 پاؤنڈ کا رمضان یا عید کا گفٹ اس بات کو ممکن بنا سکتا ہے کہ رمضان کی خوشی میں یہ بچے بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ ڈونیشن کی ڈیٹیلز پوسٹرز پر موجود ہیں، آپ یو کے ایم کی ویب سائٹ پر جائیں، وہاں پر بھی ہیں، اور اپنی لوکل برانچ سے رابطہ کر کے بھی آپ ڈونیٹ کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ بہنوں، آپ سب کی شمولیت کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور مولانا صاحب کے بھی اسپیشل جو انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں اتنی بینیفیشل ٹاک دی۔ اللہ ہم تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس رمضان ہمارا قرآن کے ساتھ ایسا بہترین ربط اور تعلق بنا دے کہ ہم اس کو اپنے دلوں، اپنی روح میں عمل میں اتارنے والے ہوں، اور قرآن جو ہمیں امید کا پیغام دیتا ہے اس کو بہترین طریقے سے اپنی فیملی، اپنے معاشرے میں، اپنے عمل و قول کے ذریعے پھیلانے والے بنے۔ اللہ ہمارا شمار اپنے خاص بندوں میں کر دے، آمین ثم آمین۔ اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ پھر قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔